ہائے دوستو، کیسے ہیں؟ دس از نجف علی شرکی۔ آج ہم بات کریں گے وائگوٹسکی کی سوشو کلچرل تھیوری کے اوپر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تھیوری بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایجوکیشنل کنٹیکس میں، ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں، اور کگنیٹو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پیاجے نے جو تھیوری پیش کی ہے، اسی پس منظر میں اگر ہم اس تھیوری کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسانی ذہن کی کیا صلاحیتیں ہیں اور وہ کیسے سیکھتا ہے، اس کی تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ لینگویج کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کے اندر مختلف ڈومینس ہیں ڈیولپمنٹ کی، وہ کیسے امپروو ہوتی ہے۔ تو پیاجے کی تھیوری پہ ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ چائلڈ کی کگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ زبردست قسم کے نظریات پیش کیے ہیں۔ تو آج ہم فوکس کر رہے ہیں وائگوٹسکی کی سوشو کلچرل تھیوری کے اوپر، کیونکہ اس تھیوری پر ویڈیو بنانے کے لیے میرے ایک استاد محترم نے اسپیشل حکم میرے لیے کیا ہے، تو میں ان کی حکم کو مکمل کرتے ہوئے ان کی حکم کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، ورنہ تو میں کچھ اور کام کرنے جا رہا تھا، چونکہ انہوں نے فوکس اس بات پہ کیا کہ جی یہ بہت ضروری ہے اس ویڈیو پہ اس تھیوری کے اوپر ایک ویڈیو بنایا جائے اور کلیئر کریں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کے اندر، اور یہ کلیئر نہیں ہے، اسی لیے ان کی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کی اور اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم وائگوٹسکی کی سوشو کلچرل تھیوری نے کیا پیش کیا ہے، کیا نظریہ دیا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور کس طریقے سے بچوں کی جو کگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کس انداز سے اس کی تربیت ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہم ون بائی ون اس ٹاپک پہ بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کو اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وائگوٹسکی ایک رشین سائیکولوجسٹ تھا جو کہ 1896 میں پیدا ہوا، اور زیادہ تر سوشل کنسٹرکٹیوسٹ تھیوریز کو بیس کر کے اس نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، لہٰذا اس کو بھی ہم سوشل کنسٹرکٹیوسٹ کے طور پہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں، درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کے مطابق جو نظریہ ہے وہ در حقیقت وہ کمیونٹی بیس ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کمیونٹی میننگ میکنگ کرتی ہے، سماج ہی وہ سٹرکچر ہے، وہ ڈھانچہ ہے، وہ فریم ورک ہے جو انسانوں کے لیے میننگ میکنگ کر کے دے دیتی ہے، اور انسان میننگ میکنگ کے لیے سماج کی طرف دیکھے گا، کمیونٹی کی طرف دیکھے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے بلکہ وہ جو کچھ بھی لے گا باہر سے ہی لے گا۔ باہر کہاں سے لے گا؟ کمیونٹی سے لے گا، سماج سے لے گا، سوسائٹی سے لے گا، انٹریکشن سے لے گا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے۔ اور پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اس کے 2 بیٹے تھے، اور ان کو اپنے گھریلو معاملات میں ان کی مدد کیا کرتا تھا، کام کاج کے حوالے سے اور دیگر ان کی لرننگ کے حوالے سے۔ یہیں سے انہوں نے یہ تھیوری بھی ڈرائیو کی کہ بچے جو ہے ہیلپ سے سیکھتے ہیں، فیسیلیٹیشن سے سیکھتے ہیں، دوسروں کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اہم ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ اس نے اسرٹین کیا، فائنڈ آؤٹ کیا کہ اس کے جو 2 بچے تھے وہ ابتدائی مرحلے میں اپنے والد سے سیکھنے کے لیے انہوں نے مدد مانگی، لیکن جیسے جیسے وہ اپنے کام میں پختہ ہوتے گئے ویسے ویسے انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کیا۔ پہلے انہیں کوپریشن چاہیے تھی، لیکن آہستہ 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 وہ جو ان کو ایک فیسیلیٹیشن مل رہی تھی، اس فیسیلیٹیشن کے اوپر انہوں نے ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیا، اور وہ اپنا کام آزادی سے کرنے لگے۔ تو یہاں سے وائگوٹسکی یہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہے، وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ کوپریشن ضروری ہے، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر کولیبریشن ضروری ہے، پیئر ٹیوٹورنگ ضروری ہے، گروپ ورک ضروری ہے، کوآپریٹیو لرننگ ضروری ہے، پروجیکٹ ورک ضروری ہے، ایکٹیویٹیز بیس آن انٹر ڈیپینڈنس۔
یعنی گروپ کے اندر سکھانا، ایک دوسروں سے رجوع ہو کے سیکھنا، یہ وائگوٹسکی کی تھیوری کے جو ہے وہ اہم نکات ہیں جس کو ہم اس کے ساتھ نسبت دے سکتے ہیں۔ آئے اب ہم اس کی جو ہے نا ڈیٹیل سٹرکچر پہ بات کریں گے، فریم ورک پہ بات کریں گے جو انہوں نے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کئی قسم کے جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں پوائنٹس اور ایریاز ہیں۔ یہ سرکل میں آپ دیکھتے ہیں سب سے اندر ایک سرکل ہے چھوٹا سا، اس سرکل کو آپ اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے واٹ آئی کین ڈو، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، واٹ آئی کین ڈو۔ اس سے باہر والے سرکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے واٹ آئی کین ڈو وتھ دی ہیلپ آف ادرس۔ اور پھر اس سے سب سے باہر والا جو ایریا ہے سرکل ہے اس میں لکھا ہے کہ واٹ آئی کانٹ ڈو ایٹ آل۔ تو ٹوٹل یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے ایریاز اس نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سب سے پہلا ایریا بچے کا ایکچول ہے جہاں پہ وہ اپنی مدد آپ سیکھتا ہے، اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایریا بہت محدود ہوتا ہے، کسی حد تک وہ اپنی مدد آپ سیکھ سکتا ہے، لیکن اسے لانگ ٹرم سیکھنے کے لیے اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے، اپنے اندر ڈیولپمنٹ لانے کے لیے اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا جہاں تک وہ سیکھ سکتا ہے اس ایریے کو، کسی دوسرے کی مدد کے ذریعے سیکھ سکتا ہے، اس ایریے کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایریا بچے کا ایکچول پوٹینشیل ہے، جہاں وہ اپنی مدد آپ سیکھتا ہے، کسی دوسرے سے مدد لینے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بچے کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل بھی ہے، ڈیفرنٹ بچے ہوتے ہیں، انڈیویجول ڈفرینسز ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ پوٹینشیل بہت ہی مطلب ویریٹ کرے گا۔ ہر بچے میں یہ پوٹینشیل کسی حد تک فرق ہوگا، لیکن تمام بچوں میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ان کا ایکچول پوٹینشیل سے زیادہ بھی اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ جو ایکچول اس کا جو پوٹینشیل ہے، جو ایکچولیٹی میں وہ کام کرتے ہیں، وہ تو محدود ہے، جہاں اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنی مدد آپ اپنا کام کر سکتے ہیں بچے۔ لیکن انہیں اپنا فل پوٹینشیل کی طرف جانے کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے۔ تو اب یہ دوسروں کی مدد جو چاہیے، اس ایریے کو وائگوٹسکی نے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کہا ہے۔ اس کو آپ ZPD بھی کہہ سکتے ہو، ZPD آپ کہیں اسے، تو اس کا مطلب ہے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ۔ یہ وہ ایریا، زون مین علاقہ، ایریا، پروگزیمل مین میکسیمم، زیادہ سے زیادہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نشو و نما ہو سکتی ہے، پرورش ہو سکتی ہے، بچہ جہاں تک سیکھ سکتا ہے سیکھ پاتا ہے، اس کے اندر جتنی ہڈن پوٹینشیلس ہیں وہ پوٹینشیل بروئے کار آ جائیں گی دوسروں کی مدد کے ذریعے سے۔ اب وہ دوسروں کی مدد اسے کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ جی اسے یہاں چاہیے ایم کے او سے مطلب ہے مور نالج ایبل ادرس۔ دوسرا ہے اسکیپ فولڈنگ، لیکن یہ ورڈ جو ہے نا، اسکیپ فولڈنگ کا ورڈ جو ہے وہ ووڈ نے پیش کیا ہے 1976 میں۔ یہ ورڈ جو ہے، یہ ٹرم خصوصی نہیں ہے وائگوٹسکی کے ساتھ، لیکن یہاں اسکیپ فولڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ٹمپریری اسٹرکچر آف ہیلپنگ فار اے وائل، تھوڑی دیر کے لیے بچے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، چند عرصے کے لیے، تھوڑا سا ٹائم کے لیے، کہ بچہ دوسروں کی مدد سے وہ سیکھیں اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹلی اپنا کام خود سے کر پائے گا۔ تو ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بچہ بلکہ ایڈلٹس اور میچور لوگ بھی کوئی کام یا سکل سیکھتے ہیں تو دوسروں کی مدد لیتے ہیں، بغیر مدد کے وہ کچھ نہیں سیکھ پاتے ہیں، کیونکہ فل پوٹینشیل کی طرف جانے کے لیے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ وہ مدد دوسروں سے کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ مدد دوسروں سے ایسے لے سکتے ہیں کہ جی پہلی بات تو کہ ایک مور نالجیبل ادر ہونا چاہیے۔ مور نالجیبل ادر سے مراد یہاں ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ استاد ہی ہو، کوئی عمر میں بڑا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ جانتا ہو۔ ممکن ہے کہ ایک انسان عمر میں آپ سے چھوٹا ہو، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے نالج میں وہ زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے، تو آپ اسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو مور نالج ایبل ادر سے مراد یہ، تو بچوں کے لیے کلاس میں ٹیچر ہی مور نالج ایبل ادر ہو سکتا ہے، ان کے دوسرے
جو پیئرس ہیں کلاس میٹس ہیں اس میں قابل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا زیادہ ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ایریا میں مور نالجیبل ادرس ہو سکتے ہیں، وہ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سم ٹائمز استاد بچوں سے سیکھتا ہے اور وہ کچھ ایریاز میں وہ مور نالجیبل ادرس ہوتے ہیں۔ پھر سکیپ فولڈنگ سے مراد یہی ہے کہ یہ ٹمپریری اسٹرکچر ہمیں دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ آپ اس کو کوئی ایسی ٹولز کی مدد انہیں دینا ہے، کوئی ایسی ٹیکنیک سکھانی ہوتی ہے جس کی مدد سے بچہ اپنا کام خود سے کر پائے گا۔ تو ہم سائیکلنگ بھی استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتے ہیں، ڈرائیونگ، سوئمنگ، آپ جو ریڈنگ، رائٹنگ، تمام تر چیزوں کے لیے ہمیں سکیپ فولڈنگ کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ٹولز کی ضرورت ہے، اوزار کی ضرورت ہے، ٹیکنیک کی ضرورت ہے، اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے۔ یہ جو ٹیکنیک، یہ اسٹریٹجیز، یہ ٹولز، یہ ٹیکنالوجی، یہ ہمارے لیے سکیپ فولڈنگ کا ایک عارضی اور ٹمپریری سہارا کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم ان چیزوں پر ڈیپینڈنٹ کم ہوتے ہیں۔ اپنی مدد آپ فردر ان چیزوں پہ، ہمیں اتنا کمانڈ اور سکل ڈیولپ ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہم مینیپولیٹلی کر سکتے ہیں، مہارت ہمیں آ جاتی ہے اس ایریا میں، اور پھر ہمیں وہ فیسیلیٹیشن بیک اپ ہمیں نہیں چاہیے استاد کا یا مور نالجیبل ادر پرسن کا، یا سکیپ فولڈنگ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے بھی جب وہ کلاس میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت انہیں اپنے پیرنٹس کی جانب سے یا ان کے اساتذہ یا ان کے بہن بھائی یا ان کے اپنے پیئرس ہوتے ہیں جو ہم جولی ہوتے ہیں، ان سے انہیں مدد چاہیے ہوتی ہے، اور وہ مدد عارضی ہو سکتی ہے، چند عرصے کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس مدد کے بعد بچہ اس سکل پر، اس ایریے پر کمانڈ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے فردر کسی دوسرے کی مدد نہیں چاہیے ہوگی، وہ اپنی مدد آپ خود سے کر پائے گا کام۔ تو یہ ایریا کہلاتا ہے ZPD، یعنی زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ۔ تو یہاں پر ہمیں دو اہم نکات ملے، ایک ہے MKO، مور نالجیبل ادرس، یعنی یہ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کلیگس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کلاس میٹس بھی ہو سکتے ہیں، سماج میں کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، اور سم ٹائمز بعض ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ایجوکیشنلی ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، یا ایسے ہوتے ہیں کہ ان پڑھ ہوتے ہیں، انلیٹریٹ ہوتے ہیں، لیکن لائف ایکسپیرینس کے اندر وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور ان کا پرسنل لائف آپ سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہلائیں گے مور نالجیبل ادرس۔ دوسرا ہے کہ جی سکیپ فولڈنگ۔ سکیپ فولڈنگ یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ ٹمپریری اسٹرکچر آف ہیلپ فار اے وائل، فیسیلیٹیشن ہے، بیک اپ فیسیلیٹیشن دینا، عارضی فیسیلیٹیشن دینا ہے۔ بچے کو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے گا تو ظاہر ہے آخری سیڑھی پہ پہنچے گا، لیکن درمیان میں جو سیڑھیاں ہیں وہ اس سکیپ فولڈنگ کی حیثیت رکھیں گی۔ اور سوئمنگ کرتا ہے بچہ تو ابتدا میں اسے چھوٹے سے تالاب میں جائے گا اور وہاں سے استاد کی مدد لے گا، اور 1 by 1 پریکٹس کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوگا استاد کی اسے ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ خود سے بڑے تالاب میں، بڑے اس میں دریا میں تیراکی کر پائے گا۔ اسی طریقے سے فشنگ آپ نے کرنی ہے تب بھی آپ کو ٹولز چاہیے، سکیپ فولڈنگ چاہیے، آپ کو وہ انسٹرومنٹ چاہیے، آپ کو استاد چاہیے سکھانے والا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے پاس ایسی کمانڈ اور سکلز آ جائیں گے کہ آپ کو سکیپ فولڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں سکیپ فولڈنگ سے مراد یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن ہے، بیک اپ ہے۔ جب بچے کو کلاس کے اندر ہیلپ کیا جائے گا، اس کو پیچھے سے اس کو سپورٹ مل جائے گا، تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنی لرننگ کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، اور آگے جا کے وہ زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ میں بہتر کارکردگی ادا کر سکتا ہے۔ تو لاسٹ اس کا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، جو کہ سب سے اوٹر جو ایریا ہے اس سرکل کے اندر، یہ ہے واٹ آئی کانٹ ڈو ایٹ آل۔ یہ وہ ایریا ہے کہ یہ انسان جتنی بھی کوشش کریں اس ایریا پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایریا اس کی رینج سے باہر ہے، بیانڈ ہے، بیانڈ ہز پوٹینشیل۔ یہاں اس کے اندر وہ پوٹینشیلٹی ہی نہیں ہے کہ جس پر وہ کوشش کرے گا تو وقت ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، یہ آسمان سے تارے لانے کے مترادف ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ریئل
پریگمیٹک نہ ہونا ہے، خیالی اور آئیڈیل چیزیں اور ایسی چیزیں جو وہ کر نہیں پائے گا، لیکن ان چیزوں کی ڈریم وہ دیکھے گا، اس کی طرف تگ و دو کرے گا تو وہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھا۔ اس انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور وہ لمٹ اس کی زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کی حد تک ہے، وہاں تک وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور وائگوٹسکی کے مطابق یہ جو لاسٹ ایریا ہے واٹ آئی کانٹ ڈو ایٹ آل، اس میں بچہ یا اسٹوڈنٹ جو بھی ہے وہ اس سے بیانڈ اس کی، اگر اسے دوسرے بھی مدد کر بھی پائیں تو اس کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے، وہ اور کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اگر اسے یہ کہیں کہ جی آپ نے ابھی فلائنگ کرنا ہے، آپ نے اڑنا ہے ایک پرندے کی طرح، تو یہ صلاحیت تو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں، سپیشی کے اعتبار سے اس کی کچھ سٹرینتھ ہیں، کچھ ویکنیسز ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کی اپنی سٹرینتھ یہ ہے کہ جی وہ جس سپیشی سے اس کا تعلق ہے، اسی سپیشی کے اندر اس سپیشی کی جو پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل میں وہ ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری سپیشی کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں فار ایگزامپل کوئی کہیں کہ جی اس طرح کی صلاحیتیں جو دوسری سپیشی میں ہیں خاص طور پہ انہی سپیشی کے لیے مخصوص ہیں، تو یہ ایک انسان اسی طرح سے کام کریں دوسری سپیشی جس طریقے سے کام کرتی ہیں، تو یہ کام اس کے لیے irrelevant ہے اور یہ بیانڈ ہز پوٹینشیل اور ہر پوٹینشیل ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا مختصر سا وہ۔ تو اب آئیں اس کو ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہم نے کیا اس تھیوری کے ذریعے سے کیا چیزیں سیکھا، اور ہمارے لیے یہ تھیوری میں کیا چیزیں اہم ہے جو یاد رکھنا ہے، اور ہمیں انٹرویوز میں بھی یہ بہت ٹیسٹ اور انٹرویوز میں فائدہ دے گا، یہ باتیں فائدہ دیں گی اگر ہم ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جی ایم کے او آیا، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ ایم کے او سے مراد ٹیچر نہیں ہے، ٹیچر بھی ہے لیکن ٹیچر ہی نہیں ہے، صرف ٹیچر نہیں ہے، اس سے مراد آپ کے کلاس میٹ بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کے ہم جولی بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک ٹیچر کے لیے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ زیادہ جان سکتا ہے کسی سکل میں، کسی مہارت میں، کوئی نالج میں، انفارمیشن میں، سکل میں، ایٹیٹیوڈ میں، ٹیچر سے زیادہ وہ ایریا میں وہ اسٹوڈنٹ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ یونیورسٹی لیولز پر، کالج لیول پر آج کل کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، پرٹیکولرلی بچے آج کل کے دور میں تو بچے ہی چھوٹی ACD لیول پر بھی زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ پیدا ہوتے ہی وہ ڈیجیٹل کٹ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ٹیکنالوجی کی فیسلٹی ہوتی ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، اور اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے، تو بہت ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض ٹیچرز کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، بچوں کو وہ انفارمیشن وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں۔ تو ایسی انفارمیشن اگر بچہ اپنے ٹیچر سے شیئر کریں تو وہ اس ٹیچر کے لیے MKO کی حیثیت رکھے گا۔ اسی طرح سکیپ فولڈنگ ہے۔ سکیپ فولڈنگ ایک عارضی سہارا ہے جو بچے کے لیے ابتدائی مراحل میں، نشو و نما کی ابتدائی مراحل میں، خاص طور پہ لینگویج سیکھتے وقت تھنکنگ اینڈ پروسیس کے اندر، کریٹیکل تھنکنگ میں اسے یہ سکیپ فولڈنگ کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کے بعد تھنکنگ اینڈ لینگویج ہے۔ اب یہاں ہمیں جو امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وائگوٹسکی کی جو تھیوری ہے اس میں، کہ بچہ جو تھنکنگ کرتا ہے اس کا عمل بعد میں ہوگا، لینگویج سیکھنے کا عمل پہلے ہے۔ تو لینگویج کو اس نے پہلی ترجیح دی ہے، اور لینگویج ظاہر ہے سوسائٹی سے ہوگی، اور وہ اسٹوڈنٹ کے اندر سے وہ پروڈیوس نہیں ہونے والی۔ لینگویج کے لیے، لینگویج سیکھنے کے لیے اسے انٹریکشن کرنا پڑے گا، سماج میں، کمیونٹی میں، پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ہمجولی پیئرس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرے گا بچہ، تب جا کے وہ وہاں سے وہ اس کی لینگویج امپروو ہوگی۔ تو یہ جو لینگویج ٹیک پلیس فرام انٹر ٹو انٹرا کمیونیکیشن، انٹر سے مراد یہ ہے دوسروں سے گل ملنا، دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو ہے تھنکنگ سکل ڈیولپ ہو جائے گی۔ انٹرا جو ہے، انٹرا سے مراد ہے اپنے اندر، اپنے آپ کے اندر سوچنا اور غور و فکر کرنا، اپنی ذات کے اندر تگ و دو کرنا۔ تو انٹرنل جو صلاحیتیں ہیں تھنکنگ اور لینگویج کی، وہ صلاحیتیں ڈیولپ ہوں گی بیس آن انٹر کمیونیکیشن، سبجیکٹ ٹو کمیونیکیشن سکلز اور لینگویج پر۔ اور یہ لینگویج وائگوٹسکی کے مطابق کمیونٹی اور سوسائٹی سے ہی ممکن ہے، انڈیویجولی یہ ممکن نہیں ہے۔ انڈیویجولی ایک بچہ کچھ نہیں سیکھ پاتا، اگر جب لینگویج نہیں سیکھ پائے گا تو ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ تھنکنگ بھی امپروو نہیں ہوگی۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم جب پیاجے کی تھیوری کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پیاجے نے کیا پرسپیکٹیو پیش کیا اس حوالے سے، اور وائگوٹسکی نے لینگویج کو پہلے فوکس کیا ہے، جبکہ تھنکنگ کو بعد میں سیکنڈ مرحلہ قرار دیا ہے۔ جبکہ ہم پیاجے میں دیکھیں گے تو وہاں کچھ اور چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں
جرمن فلاسفر ہیگیلین پرسپیکٹو کو مد نظر رکھ کے اگر وائیگوٹسکی کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ کانٹ اگر ہم دیکھتے ہیں، کانٹ ہمیں جہاں تک انڈیویجولزم کی جو ہے نا وہ تبلیغ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجول کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ خود سے کر سکتا ہے، اور وہ خود اپنی مدد وہ سیلف اٹانومس ہے، اس کے اندر کلیت ہے، وہ خود کائنات کو اور ویب آف ریلیشن شپ کو سمجھ سکتا ہے، اور کائنات کے اندر میننگ میکنگ خود سے کرے گا، اسے کسی سماج کو چینج بھی کر سکتا ہے، سماج کو بنانا تو چھوڑیں، کنسٹرکٹ کرنا تو چھوڑیں، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ سماج کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ نظریہ ہے انڈیویجولزم کا، اور یہ کانٹ نے پروپوگیٹ کیا ہے، جرمن فلاسفر، بہت ہی اہم فلسفی، اس پہ کسی اور وقت ہم جو ہے خصوصی نشست اور اس کے نظریات پہ ڈسکس کریں گے کہ اس نے بہت ہی انفلوئنس کیا ہے ویسٹرن سوسائٹی کو۔ اور آج ہم ویسٹرن سوسائٹی تو کیا مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ دو پرسپیکٹو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک کانٹین فلاسفی کا ہے، دوسرا ہیگیلین پرسپیکٹو ہے۔ ہیگل آن دا ادر ہینڈ کہتا ہے کہ جی نہیں، انڈیویجول کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انڈیویجول کو اپنے انٹرنل جو خیالات ہیں، مونولاگس ہیں، اپنی تھنکنگ ہے، اس کو بھی بروئے کار لانے کے لیے کمیونٹی کی ضرورت ہے، اور وہ کمیونٹی میں آتا ہے، ڈائریکٹ کسی گھر میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں آتا ہے، اور وہیں معاشرے سے وہ سیکھ پاتا ہے۔ اسے اپنی انڈیویجول تھنکنگ کے لیے بھی سبجیکٹیو ریلیشن شپ بہت ضروری ہیں۔ سبجیکٹیوٹی سے مراد یہ کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے وہاں سے وہ اپنی جو ہے انڈیویجول تھنکنگ کو امپروو کرے گا، اس کے بغیر اس کے لیے تو خود اپنی آپ تھنکنگ کرنا بھی ممکن نہیں۔ یعنی ہیگیلین پرسپیکٹیو میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی تھنکنگ کو بروئے کار لانے کے لیے اسے لینگویج جو کہ کمیونٹی بیس ہوتی ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، اپنے انٹرنل نظریات کو، اپنے انٹرنل خیالات کو پیش کرنے کے لیے بھی، سوچنے کے لیے بھی، یعنی وہ اپنے آپ میں بھی گفتگو اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ مکمل طور پہ ایکسٹرنلائز نہ ہو جائیں، کمیونٹی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، کمیونٹی کی لینگویج کو اپنے اندر انٹرنلائز نہ کریں، تب تک وہ اپنے اندرونی خیالات کو بھی پروان نہیں چڑھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہیگیلین پرسپیکٹیو میں انسان کمیونٹیرین ہے، وہ انڈیویجولزم کو فروغ نہیں دیتا، وہ کمیونٹی کو فروغ دیتا ہے، وہ ہسٹری کو فروغ دیتا ہے، وہ کلچر اور ثقافت کو فروغ دیتا ہے، اور وہ فوکس کرتا ہے کہ جیسے جیسے انسانی تاریخ کا دائرہ آگے بڑھتا جائے گا، انسانیت بحیثیت مجموعی اپنے اندر میننگ میکنگ کرتی جائے گی، اور کائنات کے راز افشا ہوتے جائیں گے اور انفولڈ ہوتے جائیں گے اس کے میننگ۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ دو پرسپیکٹیوز ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم وائیگوٹسکی کے نظریے کو ان دونوں فلاسفرز جرمن فلسفیوں کے ساتھ اگر تھوڑا سا جوڑ کر ریلیشن شپ دیکھنا چاہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی وائیگوٹسکی مور ہیگیلین پرسپیکٹیو کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ چائلڈ تھنک کرتا ہے انٹرنلی ڈیو ٹو سوشل لینگویج کے بغیر تو چائلڈ خود سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی تھنکنگ کگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو بھی نہیں سکتی ہے، تو لینگویج پہلے ہے اور بعد میں جو ہے اس کی جو ہے تھنکنگ سکل ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو پرائیویٹ اسپیچ ہے، بچہ اپنے آپ میں مونولاگ چھیڑتا ہے اپنے تھاٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے، یہ عمل جو ہے وہ 3 سال میں شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ ٹرانزیشن ہے بٹوین سوشل سپیچ اینڈ سائلنٹ انر سپیچ کے درمیان۔ یہ جو پرائیویٹ سپیچ ہے، بچہ جو ہے وہ اپنے آپ میں باتیں کرنا اور اپنے جو لینگویج کا سہارا لے کے اپنے آپ میں باتیں کر کے اپنی جو انر تھاٹس ہیں اس کو گائیڈ کرتا ہے، یہ ٹرانزیشن فیز ہے 2 اور مراحل کے لیے۔ وہ مراحل کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ سوشل سپیچ ہے، دوسرا اس کی سائلنٹ انر سپیچ ہے۔ یہ جو سوشل سپیچ ہے یہ بچے کے اندر کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ چائلڈ کمیونیکیٹس وتھ ادرس ان 2 ایئرس۔ اب ظاہر ہے وہ لینگویج سیکھے گا، بولنا سیکھے گا، امی ابو کے ساتھ اپنے بلڈ ریلیشن شپس وہ ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ سمجھ پاتا ہے یہ اس کی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، خالہ جات ہے، ماموزاد ہے، اس کے یعنی ویب آف ریلیشن شپ اپنی فیملی سے، پھر اپنے دوستوں اور سہیلیوں اور دیگر جو سماج کے اندر باہر جاتا ہے تو محلے میں اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے۔ تو اس کی جو لینگویج ڈیولپمنٹ ہے وہ 2 سال کے آس پاس میں شروع ہو جاتی ہے وائیگوٹسکی کے مطابق، جبکہ اس کی جو
انر جو انٹرنلی اس نے مونولاگ تھنکنگ سٹارٹ کرے گا، وہ جو ہے وہ سوشل چینج کے نتیجے میں، سوشل لینگویج کے نتیجے میں ڈیولپ ہوگی، اور وہ 3 سال کے اندر ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پرائیویٹ سپیچ ہے وہ 3 سال میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کی جو کمیونیکیشن وتھ ادرس ہے، جو سوشل سپیچ ہے، وہ 2 سال میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو سوشل سپیچ پہلے ہے اور پرائیویٹ سپیچ بعد میں ہے، لیکن یہ جو پرائیویٹ سپیچ ہے وہ سوشل سپیچ اور سائلنٹ انر سپیچ جو ہے وہ 7 سال میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک ایسی سپیچ ہے بچہ کنکلوڈ کرنا سیکھ پاتا ہے، چیزوں کو اندر ہی اندر وہ سمرائز کرنا جانتا ہے، اور بحث اور مباحثے اور ایسی چیزوں میں نہیں دوسروں کو پروسپیکٹو سمجھنا شروع کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سائلنٹ انر سپیچ اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7 سال کے مرحلے 7 سال میں پہنچتے پہنچتے ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ پرائیویٹ سپیچ آ جاتی ہے، اور اس سے پہلے سوشل سپیچ ہے۔ تو سوشل سپیچ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد پرائیویٹ سپیچ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے آخر میں اس کے اندر سائلنٹ انر سپیچ کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ جی وائگوٹسکی نے سب سے پہلے جو ہے لینگویج ڈیولپمنٹ کو فوکس کیا ہے، اس کے بعد اس کی پرائیویٹ سپیچ کو فوکس کیا، جس میں بچہ اپنے آپ سے بات چیت کرتا ہے تاکہ لینگویج کے ذریعے سے اپنے تھاٹس کو گائیڈ کر سکیں، اپنی غور و فکر کو گائیڈ کر سکیں۔ یہ مرحلہ 3 سال میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس کی جو ہے وہ سائلنٹ سپیچ آ جاتی ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ مزید جو ہے نا وہ سوشل سپیچ اور پرائیویٹ سپیچ کے ذریعے سے وہ آخر اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، سمرائز کرتا ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کے اندر اس کا سوال کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اور سائلنٹلی چیزوں کو کنکلوڈ کرنا جانتا ہے۔ تو یہ مرحلہ 7 سال میں ہوتا ہے۔ فائنلی ہم یہی کہیں گے کہ امپلیکیشنز کیا ہیں ایجوکیشن کی، ٹیچنگ لرننگ اور ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں، کیا اس کی وائگوٹسکی کی تھیوری کا کیا جو ہے وہ امپورٹنٹس ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہمیں وائگوٹسکی کی تھیوری سے جو چیز ملتی ہے اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوآپریٹیو لرننگ کو ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، اور کولیبریٹیو لرننگ اور کوآپریٹیو لرننگ۔ یہ کیا ہے کوآپریٹیو لرننگ اینڈ کولیبریٹیو لرننگ؟ یہ ہے کہ گروپ میں ایک دوسروں سے تعاون کر کے سیکھنا، اور انڈیویجولزم کو یہ فوکس نہیں کرتا بلکہ گروپ کو فوکس کرتا ہے۔ پیئر ٹیوٹورنگ کو یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ کلاس روم میں ہم نے پیئر ٹیوٹورنگ کا کنسیپٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، پیئر میں ان کو گروپ بنا کے پڑھانا اسٹارٹ کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے۔ ریسپروکل ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہے، یعنی اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے سیکھتے ہیں، اور ٹیچر اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک جو ہے نا وہ ٹرانسفارمیٹیو موڈ آف ایجوکیشن ہے، یعنی ایک ون سائیڈڈ جو ہے لرننگ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ ہمیشہ ٹیچر سے ہی سیکھتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بچہ اپنے سے جو ہے نا کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بھی سیکھ سکتا ہے، اپنے سے اوپر ہائر آرڈر میں جو لرننگ کے ہائر آرڈر میں جو لوگ ہیں ان سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور اپنے ایکول ڈومین میں جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کلاس میٹس ہیں ان سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیچر بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ٹیچر ہی اسٹوڈنٹ کو سکھائیں، بلکہ ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ جو کہ اسے کم علم ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی اور ڈومین میں، کسی اور سکل میں، کسی نئے ایریے میں کوئی نیا سوال، کوئی انسائٹ، کوئی ایسی کوشچن جس سے ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے اندر امپرومنٹ لاتا ہے، اپنی ٹیچنگ کو موڈیفائی کرتا ہے، اور اس کو اس اسٹوڈنٹ کی فیڈ بیک کے مطابق فردر افیکٹو ٹیچنگ کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے، اور اس کی بیس پہ اپنا ریسرچ کو اور اپنے ریسرچ کے جو ہائپوتھیسس ہے، ریسرچ کوشچنز ہیں اس کو ڈیولپ کرتا ہے، ریسرچ ٹائٹل کو ڈیولپ کرتا ہے، اور آگے جا کے کلاس روم ریسرچ اور دیگر جو ریسرچ ہیں وہ کنڈکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں ایک اور اہم بات یہاں پہ فوکس ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں دینا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چیلنجنگ ٹاسک دینے ہیں، اور ان کو لرننگ اپرچونیٹیز مہیا کرنی ہیں تاکہ وہ فیسیلیٹیشن سے سیکھ سکیں۔ صرف چیلنجنگ ٹاسک دے کے اس کو دھکا دے کے گرانا نہیں ہے، بلکہ اسے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، اس کو اسکیپ فولڈنگ دینا ہے، اسے سہارا دینا عرضی، تاکہ وہ ڈوبتے کو تینکے کا سہارا کا ہے نا، تو ڈوبنے والے کو معمولی آپ فیسیلیٹیشن دے دیں گے وہ باہر آ جائے گا، ڈوبے گا نہیں۔ لہٰذا یہی مثال یہاں پہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ٹیچر، اگر اس کے کلاس فیلوز، اگر اس کے جو ہے وہ ہمجولی اسے معمولی فیسیلیٹیشن دے دیں گے، اگر اس کے پیرنٹس
اور سوسائٹی والے، تو وہ بچہ یا وہ لرنر آہستہ آہستہ انٹر ڈپینڈنٹ سیکھتے سیکھتے انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنا سیکھ پائے گا. پہلے انٹر ڈپینڈنس کا اس کے اندر صلاحیت آئے گی، پہلے دوسروں سے مدد لینا سیکھے گا اور دوسروں کی مدد کے ذریعے سیکھے گا. آخر میں وہ اس کے اندر وہ سکل اتنی امپروو ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی مدد کے بغیر وہ کام کر پائے گا اور ان کی مدد کی ضرورت اسے پیش نہیں آئے گی. تو پھر گروپ ورکنگ پہ فوکس کیا جانا چاہیے اور لرننگ فرام سوشل انٹریکشن. اب اس وائگوٹسکی کی تھیوری میں یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیویجولزم کو فروغ کرنے کی بجائے ہمیں سوشل انٹریکشن کو کلاس روم کے اندر زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے، جس سے بچے کا کانفیڈنٹ لیول بہتر ہو سکتا ہے، انٹر ڈپینڈنس اس کی بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی مدد آپ ہی کام کریں، دوسروں سے مدد لینا یہ ایک کوئی صحیح کام نہیں ہے، نہیں، بلکہ اہم کام یہ ہے دوسروں سے بھی مدد لینا بہت ضروری ہے. لائف کے اندر صرف دوسروں کی مدد کرنا ہی اہم نہیں ہے بلکہ دوسروں سے مدد لینا بھی بڑی امپورٹنٹ. جب آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا یہ ایک اچھی مطلب انسان ہونے کی علامت ہے. یہ یعنی کہ انڈیپینڈنٹ تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو کسی کی مدد کی انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کافی ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے اور اسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ہم تمام انسان چاہے جس سٹیج پہ ہی کیوں نہ ہو، علم اور لرننگ اینڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے ڈیولپمنٹ میں ہمیں کسی نہ کسی مرحلے پہ دوسروں کی مدد ضرورت ہوتی ہے اور اس مدد کے دوران ہمیں انا اور ایگو کو تھوڑا سائڈ رکھ کر، شرمندگی کو، ہیزیٹیشن اور دیگر چیزوں کو سائڈ میں رکھ کے ہمیں ان سے مدد لینی چاہیے. اگرچہ وہ ہم سے کم پڑھے لکھے ہی کیوں نہ ہو، ڈگری میں نیچے ہی کیوں نہ ہو ہم سے. اگر ہمارے پاس ڈگری 2-4 کلاس کی اگر آگے ہوئی تو کیا ہوا، ڈگری میں علم تو نہیں ہوتا ہے. آج کل جو ہے ہمارے سماج میں یہ چیز پروان چڑھتی ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری لینے کو ہی علم سمجھا جا رہا ہے. کاغذ کا ٹکڑا لے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر علم آ گیا. علم نہیں آیا. علم آنے کے لیے آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اوپن اینڈڈ چیزوں کی طرف جانی پڑتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور پھر آگے جا کے آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے، فردر دوسروں سے سیکھنی ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کامل نہیں ہے. انسان کو ہر وقت مرد دم تک جو ہے نا اسے لائف لانگ لرننگ کرنی ہے. اسے ماں کی گود سے لے کے قبر تک اسے تگ و دو کرنا ہے، تب جا کے اسے کچھ حاصل ہو پائے گا. لیکن آج کل ایسا تصور ڈومیننٹ ہوتا جا رہا ہے کہ 2-4 ڈگریاں کیا لیتے ہیں لوگ، کاغذ کے ٹکڑے، اس کے بعد سمجھ پاتے ہیں کہ جی ہم تو بس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر تو بس مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کمپلیٹ ہیں، ہم فلاں آدمی سے کیوں رجوع کریں. اگر ہم اس کی کلاس میں بیٹھیں گے تو ہمارا جو ہے ریپو ختم ہو جائے گا اور پھر ہم تو کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمارے اندر جو ہے ڈگریاں ہیں، ہم نے ڈگریاں لے کے آئے ہیں، فارن کنٹریز پہ جا کے آئے ہیں اور ہم نے ہائر یونیورسٹی سے پڑھا ہے، لہٰذا تو ہم ان کی کلاس میں کیوں بیٹھیں، ان سے کیوں سیکھیں. اگر ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں کم علم سمجھیں گے، لہٰذا ایوائڈ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، محرومیت ہوتی ہے اور کچھ سیکھ نہیں پاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ان کے اندر ڈیفینسو میکنزم زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آرگومنٹیٹیو، کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیو پرابلم سولونگ، میٹا تھنکنگ، ریفلیکٹیو تھنکنگ، ایکسیپٹنس اور ملٹی ڈسپلنری پرسپیکٹیوز آنے کی بجائے وہ جو ہے سٹیریوٹائپ ہو جاتا ہے. بھلا اس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ ہی کیوں نہ کیا ہو، بھلا اس نے پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کی ٹیچنگ لرننگ کے اندر 20 سالہ ایکسپیرینس، 30 سالہ ایکسپیرینس ہی کیوں نہ ہو، وہ سٹیریوٹائپ ہو جائے گا. لمیٹڈ تھنکنگ اس کے اندر آ جائے گی اور نگیٹیوٹی، ایکسٹریمزم کی طرف چلا جائے گا اور نتیجتاً کچھ نہیں سیکھ پائے. تو وائگوٹسکی جو ہے ہمیں اسی بات پہ فوکس کرتا ہے کہ جی سوشل انٹریکشن بہت ضروری ہے، گروپ ورک بہت ضروری ہے، فیسیلیٹیشن بہت ضروری ہے، انٹر ڈیپینڈنس بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی بھی ہے اور دوسروں سے مدد لینی بھی ہے. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کمپوننٹس ہیں، اس کو کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس. پھر میٹا تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے آؤٹ کمس یہ ہیں اس تھیوری کے کہ جی اگر ہم اس تھیوری پہ تھوڑی فوکس کریں تو ہم تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ کرنا سٹارٹ کریں گے. ہماری تھنکنگ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہم صحیح سوچ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں. تھنکنگ کے اندر مزید کیا کیا ڈومینس ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی تھنکنگ کو مزید پروان چڑھانا ہے. یہ صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. کریٹیو ہو جائیں گے ہم، کریٹیکل ہو جائیں گے ہم. کریٹیکل سے مراد یہ ہے کسی چیز کی
کے حوالے کسی چیز کے حوالے سے یا کسی آئیڈیا یا تھیوری کے حوالے سے اس کا پازیٹیو اینڈ نگیٹیو پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے. یعنی ایک چیز پہ فوکس نہیں کریں گے, اس کے دونوں سائڈ کو دیکھیں گے. ہم اس کی اسٹرینتھ پہ بھی فوکس کریں گے, اس کی ویکنیسز پہ بھی دیکھیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو ہالسٹک فارم میں دیکھیں اور ہالسٹک پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے, تاکہ ہمیں چیزیں ایز اے ہول نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں. پھر انالیٹیکل ہو جائیں. انالیٹیکل مینس چیزوں کو کمپوننٹس میں بریک کرنا ہے, پھر ان کو جوڑنا ہے, توڑنا ہے. اس طریقے سے انالیٹیکل ہو جائیں گے تو ہمیں سچویشنل انالیسس کرنا آ جائے گا اور ہماری بصیرت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ چیز پروموٹ ہوتی ہے اگر اس تھیوری کو ہم فوکس کریں ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں. پرابلم سولونگ آ جاتی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ شروع میں تو انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ دوسروں سے سیکھتا ہے, انہیں بیک اپ چاہیے, انہیں فیسیلیٹیشن چاہیے. آہستہ آہستہ چیلنجنگ ٹاسک کو وہ خود کرتا ہے, انڈیپینڈنٹلی کرنا سیکھ پاتا ہے اور اپنے پرابلمس کو خود سولو کرتا ہے. اس کے اندر اتنے سکلز آ جاتے ہیں کہ وہ خود سے پرابلم کو سولو کرتا ہے. فائنلی اس کے اندر ایک اور سکل آ جاتا ہے جس کو ریفلیکٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ریفلیکٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. یعنی اس نے کیا سیکھا, کیوں سیکھا, کیسے سیکھا, کس کے لیے فائدہ ہوا, کیوں فائدہ ہوا, مزید کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. ان تمام سوالات پہ وہ غور و فکر کرے گا اور نتیجتاً اس کی لرننگ بہتر سے بہتر ہوگی. یہ تھی چند وہ باتیں جو وائگوٹسکی کی تھیوری سے ہمیں ملتی ہیں, جن کو ہم اس کی تھیوری کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو اس ویڈیو کو دیکھنے کا, اور سوالات کریں, شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.